اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں۔ یہاں پر آپ کو ہر روز خوفناک کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فہد شیئر کر رہے ہیں۔ فہد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے چاچو کی بتائی ہوئی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے چاچو جو تھے، ایک دفعہ وہ اپنے کام سے واپس آ رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس راستے سے میں گزر رہا تھا وہ اسٹیشن والا راستہ تھا۔ تو اسٹیشن والا راستے کے پاس ایک بہت قدیم اور پرانا کنواں ہوا کرتا تھا۔ وہ کنواں پتہ نہیں کتنے زمانوں سے بند تھا، کوئی پانی وغیرہ بھی وہاں پر نہیں تھا۔ اس کنویں کے بارے میں بہت سی افواہیں بھی تھیں، لیکن ہم لوگ وہاں سے اکثر گزرا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ آج تک ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا۔ تو ایک سرد رات تھی اور میں گھر کی طرف واپس جا رہا تھا۔ جیسے میں اپنے سائیکل پر اس اسٹیشن والے راستے کے ساتھ ساتھ گزرتا ہوا جا رہا تھا، ریل کی پٹری کے ساتھ، تو کنویں کی طرف سے مجھے ایسی آوازیں آنے لگ گئی کہ جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کنواں تو برسوں سے بند ہے، بھلا یہاں پر کوئی عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بار بار پکار رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، میری مدد کرو۔ مجھے لگا کہ پتہ نہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ دشمنی میں آ کر کہیں اس کو کوئی پھینک نہ گیا ہو، تو مجھے ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے۔ میں نے اپنا سائیکل وہیں پر کھڑا کیا اور میں ریل کی پٹری کو کراس کر کے جیسے ہی میں اس پار گیا، کنویں کی طرف بھاگتا ہوا گیا، کنویں کے کچھ قدم پر ہی وہ پرانا اسٹیشن بھی تھا۔ تو وہاں پر جب میں نے جھانک کر دیکھا، کنویں کے اندر سے ایک عورت کی چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن کنویں کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی لائٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے اپنے موبائل کی ٹارچ سے دیکھنا چاہیے۔ میں نے اپنا موبائل نکالا، اس کی ٹارچ بالکل چھوٹی سی تھی، اس کی مدد سے میں نے اندر جھانکنے کی کوشش کی، تب بھی مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی جنات کا معاملہ ہے، بھلا یہ آواز اگر کوئی آتی تو کوئی عورت تو ہوتی۔ میں نے اس کو آواز بھی دی کہ تم کون ہو اور کہاں پر ہو، مجھے تم نظر نہیں آ رہی۔ بس یہ کہنے کی ہی دیر تھی، مجھے لگا میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن اسٹیشن کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی اور اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ اسٹیشن پر کھڑی تھی اور اس کے بال کنویں کے پاس سے شروع ہو کر وہاں تک جا رہے تھے۔ پہلے تو اندھیرے میں مجھے یہ سب نظر ہی نہیں آیا کیونکہ میں گھبراہٹ میں تھا، اور وہ دور اسٹیشن کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور اس کے بال کنویں تک تھے۔ میں بہت ڈر گیا، میں چیخیں مارتا ہوا اللہ اکبر کرتا پٹری کے دوسری طرف بھاگا، اپنا سائیکل لیا۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے وہ پھر سے پکارنے لگ گئی اور ہنسنے لگ گئی۔ میں بہت خوف زدہ تھا، مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے گھر پہنچا۔ گھر آیا، دروازے پر ہی گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ گھر والوں نے یہ بتایا کہ صبح فجر کے وقت جب میں گھر نہیں آیا تو ابو باہر نکلے کہ میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں، جہاں وہ کام کرتا ہے وہیں پر ہوگا۔ دروازہ کھولا تو تم باہر بے ہوش پڑے تھے اور سائیکل زمین پر تھا۔ چیخو پکار شروع ہو گیا کہ ہمارے بیٹے کو کوئی مار کر پھینک گیا ہے۔ جلدی سے مجھے اٹھایا، محلے والے بھی جمع ہو گئے تو پتہ چلا میں بے ہوش تھا۔ میرے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ 7 دن میں بے ہوش رہا، 7 دن مجھے ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹرز نے ہر طرح کی کوشش کی، یہاں تک کہ کچھ روحانی شخصیات کو بھی بلایا گیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، اس کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے، یا اس نے کسی ایسی مخلوق کو دیکھا ہے جو اپنے اصلی روپ میں تھی اور یہ برداشت نہیں کر سکا۔ 7 دن بے ہوش رہنے کے بعد 7ویں دن کی ہی شام تھی، مغرب سے پہلے مجھے ہوش آیا، اور ہوش بھی ایسے آیا جس طرح سے وہی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس نے میرا نام لیا اور میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میں چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گی، مجھے بچا لو۔ تو میرے گھر والے فوراً سے سمجھ گئے کہ اس کو ہوش آ گیا، میری طرف بھاگے۔ وہ مجھے
بار بار تسلی دے رہے تھے تمہیں کچھ نہیں ہوتا، تم گھر میں ہو، لیکن میں بہت خوفزدہ تھا۔ بار بار وہی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، میں کانوں پر ہاتھ رکھتا تھا، میں نے چیخنا شروع کر دیا، وہ مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ میرے ابو جس روحانی شخصیت کو 2 سے 3 بار گھر میں لا چکے تھے، بھاگتے ہوئے ان کی طرف گئے، ان کو لے کر اپنے ساتھ آئے۔ 15 منٹ میں وہ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ ان 15 منٹ میں میں نے بہت زیادہ شور مچایا، آس پاس کے لوگ بھی آ گئے۔ وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، سب کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے دماغ پر اثر ہو چکا ہے، اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ اس کو جنات نے پکڑ لیا ہے۔ جیسے وہ آئے ان کو دیکھ کر میں بہت ڈر گیا، پتہ نہیں کس چیز کا خوف تھا۔ میں ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے چلانے لگ گیا، ان کو لے جاؤ یہاں پر، جبکہ میری آواز وہی تھی، آواز نہیں بدلی۔ انہوں نے پڑھائی شروع کی، پانی دم کر کے میرے اوپر جیسے انہوں نے وہ چھینٹے مارے، مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ آواز دور جاتی جا رہی ہے، جیسے جیسے پانی کے چھینٹے مارتے تھے اس کی آواز میرے کانوں سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ تیسرے چھینٹے پر وہ آواز بند ہو گئی اور مجھے کچھ ہوش آیا۔ میں سب کو دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کے اوپر کسی بہت سخت مخلوق کا بسیرا ہے۔ تبھی انہوں نے پانی دم کر کے مجھے پینے کا اشارہ کیا۔ میں نے ایسے پانی پیا جیسے میں نے کبھی زندگی میں پانی پیا ہی نہیں تھا، میں اتنا پیاسا تھا۔ 6-7 گلاس میں نے پانی پیا۔ پھر انہوں نے میرے سے پوچھنا شروع کیا، میں نے انہیں ایک ایک بات بتائی۔ اس رات 1:30 بجے کا ٹائم تھا جب میں کام سے واپس لوٹ رہا تھا، اسٹیشن والے راستے سے ہی گزر رہا تھا، تو اس پرانے کنویں میں کسی عورت کے چلانے کی آوازیں تھیں، اور وہاں پر میں نے اس مخلوق کو دیکھا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمہارے پیچھے لگ گئی تھی، اس کا سایہ تمہارے اوپر اسی وقت ہو گیا تھا جب تم اس کی پہلی پکار پر اس کنویں کے پاس گئے تھے، اور جب اس نے اپنا ہاتھ تمہارے کندھے پر رکھا تھا تو وہ تمہارے اوپر بسیرا کر چکی تھی۔ اگر تم اللہ کا کلام نہ پڑھتے، آیت الکرسی نہ پڑھتے، اللہ اکبر نہ کہتے، تو وہ تمہارا اسی ٹائم دل نکال کر کھا چکی ہوتی۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی یہ زیر اثر ہے، اتنی جلدی اس کے اوپر سے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، وہ بہت سخت مخلوق ہے، پچھل پیری ہے، جو 300 سال پرانی وہیں پر قید ہے۔ ان عامل کا یہ کہنا تھا کہ اس نے پہلے بھی 4 سے 5 نوجوانوں کو اسی طرح سے نشانہ بنایا ہے، ان کے اوپر بھی اس کا ایسے ہی بسیرا ہو چکا تھا۔ 2 لڑکوں کا تو ذہنی توازن پلٹ گیا تھا، وہ اس حد تک ان کے اوپر حاوی ہو چکی تھی کیونکہ ان لڑکوں نے اسی کنویں کے پاس حاجت کی غرض سے رات کے وقت وہ وہاں پر بیٹھے تھے، تو ان کا ذہنی توازن پلٹ گیا تھا۔ اور جو باقی کے 3 لڑکے تھے ان کے ساتھ بھی ہو بہو ایسے ہی ہوا تھا، ان کو تو ایک کو ریل کی پٹری کے اوپر روتی ہوئی ملی تھی اور ایک کو ایسی کنویں سے آوازیں دی تھیں۔ اس وقت جن لڑکوں کے دماغ پلٹے تھے ان کے اوپر اس مخلوق کی حاضری بھی ہوئی تھی، تو اس نے بتایا تھا وہ 300 سال پرانی اس کنویں میں رہتی ہے، اور رات کے پہر اگر وہاں سے کوئی گزرے تو اس کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ اس اسٹیشن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اسٹیشن بھی پچھلے 70 برس سے بند تھا، وہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں وہ جو روحانی شخصیت ہے انہوں نے بتائی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی یہ راز بتانے شروع کیے کہ پورا علاقہ جانتا ہے کہ اسٹیشن والا کنواں سیب زدہ ہے، اور وہ اسٹیشن بھی رات کے وقت اس اسٹیشن کے اوپر کون جا کر وہ گھنٹیاں بجاتا ہے کوئی نہیں جانتا، جو ٹرین آنے سے پہلے بجائی جاتی ہے، کون ہے جو وہاں پر رات کو چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی کو بھی دیکھا جاتا ہے جو باقاعدہ اسی طرح سے وہاں پر کام کرتا ہے جیسے ایک اسٹیشن ماسٹر کرتا ہے، ٹرین آنے سے پہلے وہ وہاں پر گھنٹیاں بجاتا ہے، لیکن یہ سب رات کے پچھلے پہر ہوتا ہے۔ اسٹیشن کے قریب کی جو آبادی ہے وہ کہتے ہیں ہم رات بھر وہاں سے آوازیں سنتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں پر بہت زیادہ پیسنجر ہیں، جیسے وہاں پر رش لگا ہوا ہے اور ابھی ٹرین آئے گی، ٹرین وہاں پر رکے گی اور سارے مسافر اس ٹرین میں سوار ہو جائیں گے، لیکن اس ٹریک پر اس اسٹیشن پر ٹرین کو گزرے ہوئے بھی برسوں بیت گئے تھے، اور وہاں پر اس کا بسیرا تھا، وہاں پر اس کے ہوتے ہوئے بھلا کون گزر سکتا تھا۔ میری زندگی کا یہ پہلا معاملہ تھا جب میں رات کے اس پہر وہاں سے گزرا تھا، ورنہ شام 7-8 بجے تک وہاں سے گزرتے رہتے تھے، رش بھی ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی 12 بجتے تھے اس کے بعد اسٹیشن والے
اس کنویں والے راستے سے کوئی بھی نہیں گزرتا تھا، وہ میں ہی تھا جس سے یہ غلطی ہوگی۔ اس کے بعد اس مخلوق نے مجھے بہت تنگ کیا، بہت ستایا۔ میں سو نہیں سکتا تھا، جب بھی میں سوتا تھا تو کوئی چیز مجھے جس طرح سے اچھال اچھال کر میرے بیڈ پر، میرے بستر پر گر آتی تھی۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے اس کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ دم کرواتا تھا تو کچھ دن ٹھیک گزر جاتے تھے، تعویذ گلے میں پہن ہی نہیں سکتا تھا، گلے میں تعویذ ڈالتا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا میرا گلا کوئی دبا دے گا۔ رات کو لیٹتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے میرے گلے میں تعویذ کو کسی نے ٹائٹ کر دیا، اس رسی کو کوئی جیسے پکڑ کر کھینچ دے گا، اور میں پھر خوف کے مارے تعویذ نکال دیتا تھا۔ دن کے وقت پھر بھی پہن کر چلتا پھرتا رہتا تھا، لیکن جیسے ہی 12 بجتے تھے وہ تعویذ میرے لیے پہننا ایک بہت بڑی آزمائش ہو جاتا تھا۔ یہ بات میں نے ان عامل کو بہت دفعہ بتائی، وہ دم بھی کرتے تھے، دم کیا ہوا پانی بھی دیتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے دم کیا ہوا پانی دیا، وہ بوٹل ہی ہمارے گھر سے غائب ہو گئی۔ وہ کہاں گئی کوئی نہیں جانتا، پورے گھر میں چھان ماری۔ پورے 7 دن کے بعد وہ پانی کی بوٹل ہمیں چھت کی ٹینکی کے پیچھے سے ملی، وہاں پر کس نے رکھی کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد ان عامل نے یہ کہا کہ آپ کو کسی اور کی طرف بھی جانا چاہیے، کیونکہ میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، اگر یہ تعویذ گلے میں نہیں پہنے گا تو وہ مخلوق اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پھر اس کے بعد میرے والد صاحب نے بہت بہت محنت کی۔ اس دوران 6 ماہ گزر گئے، میں کام پر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میرے سے جایا ہی نہیں جاتا تھا، کسی وقت بھی وہ میرے اوپر حاوی ہو جاتی تھی اور میری حالت خراب ہو جاتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا مجھے بہت سا بخار ہو گیا ہے، کبھی ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے پتہ نہیں میرا دماغ پھٹ جائے گا، اس طرح میں زیر اثر تھا۔ صرف 7 دن اچھے گزرتے تھے جب دم کروا کے آتا تھا، اس رات میں سو بھی لیتا تھا، میں کھا پی بھی لیتا تھا، لیکن جیسے دم کا اثر ہٹتا تھا وہ پھر حاوی ہو جاتی تھی، آوازیں دیتی تھی مجھے رات بھر، کہاں کہاں سے آوازیں آتی تھیں، کبھی چھت سے، کبھی کچن سے، کبھی ڈرائنگ روم سے، اور آوازیں بھی صرف مجھے ہی آتی تھی، دکھائی نہیں دیتی تھی، آوازیں گونجتی تھیں، لیکن خواب ضرور آتا تھا۔ اسی پرانے کنویں کے پاس میں کھڑا ہوتا تھا اور وہ خوفناک چہرے والی مخلوق اس کنویں سے باہر نکلتی تھی، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ خواب میں بھی اس نے مجھے یہی بتایا کہ میں اس کنویں پر ہی رہتی ہوں اور تم میری آواز سن کر آئے تو مجھے بہت اچھے لگے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ وہ میرے پیچھے اس حد تک پڑ گئی تھی۔ پھر میرے ابو کے ایک جاننے والے تھے، کزن تھے دور کے، انہوں نے بتایا کہ ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس اس کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ بزرگ کسی گاؤں میں رہتے تھے۔ پھر مجھے ان کے پاس لے جایا گیا۔ جب ان کے پاس مجھے لے کر گئے، جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو ان کے آستانے کے باہر بہت سے کتوں نے آ کر بولنا شروع کر دیا، جیسے وہ کتے رو رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ بہت بھاری مخلوق ہے، وہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے گلے میں کوئی حفاظت کی چیز نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کیسے اس کے وار سے بچا ہوا ہے۔ تو سب کا یہی بتانا تھا کہ دم کیا ہوا پانی پیتا ہے اور دم کرواتے ہیں۔ پھر انہوں نے 7 دن لگاتار عمل کیا، وہاں پر رکھ کر اپنے پاس باقاعدہ حصار کھینچتے تھے اور میرے گلے میں تعویذ ڈالتے تھے۔ جتنی دیر میں حصار میں رہتا تھا وہ تعویذ میرے گلے میں ٹائٹ نہیں ہوتا تھا، اگر ایک لمحہ بھی حصار ٹوٹتا تھا تو ایسے لگتا تھا میرا گلا کوئی دبا دے گا، ابھی جیسے میرا سانس رک جائے گا، یہ حالت ہو جاتی تھی۔ ان 7 دنوں کے دوران ایک دفعہ مجھے دورہ بھی پڑا، وہ چیز میرے اوپر حاضر بھی ہوئی اور اس نے یہی کہا کہ میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گی، لیکن وہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، اللہ پاک نے ان کو طاقت دی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ 7 دن لگاتار مجھے حصار میں رکھ کے وہ تعویذ میرے گلے میں رکھا، اور 7 دن کے بعد وہ میرے اوپر حاوی ہونا بند ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے آوازیں بھی نہیں آتی تھیں، ڈراؤنے خواب بھی نہیں آتے تھے اور میری وہ کنڈیشن بھی نہیں ہوتی تھی۔ پھر وہ تعویذ میرے گلے میں کافی عرصہ رہا، لیکن پھر بھی میں پہلے کی طرح نارمل نہیں رہ سکتا تھا، ہر وقت ایک خوف میرے اوپر طاری رہتا تھا۔ میں خود کو نارمل کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا، کبھی مجھے کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو ایسا احساس ہوتا تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا یا ابھی میرے اوپر دوبارہ اٹیک نہ ہو جائے۔ اکیلا بیٹھنے سے ڈرنا، اکیلے گھر سے نکلنے سے ڈرنا۔ میرے دوست مجھے ملنے آتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ میں زندگی میں نارمل ہو سکوں۔ 1 سال میں نے اس مصیبت سے بہت مقابلہ کیا۔ 1 سال کے بعد میں کچھ نارمل ہوتا گیا، میں نے اپنے کام پر واپس جانا شروع کیا، لیکن میرے لیے سختی سے منع تھا اس کنویں والے راستے سے گزرنا۔ اب مجبوراً مجھے جو مین راستہ تھا وہیں سے گزرنا پڑتا تھا۔
وہاں سے جاتے جاتے مجھے دیر تو بہت لگتی تھی، لیکن زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ ایک بار ایسا ہوا، میں اپنے کام پر جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک اجنبی شخص ملا۔ یہ شام 7 بجے کی بات ہے۔ اب میں ٹھیک تھا، میرے گلے میں حفاظت کا تعویذ بھی تھا۔ اس آدمی نے مجھے باقاعدہ روکا، میرا نام بھی لیا اور یہ کہا کہ اسٹیشن ماسٹر تمہیں بلا رہا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ کون سا اسٹیشن ماسٹر، کیونکہ نیا اسٹیشن تو بن گیا تھا۔ اس نے مجھے اس کنویں والے اسٹیشن کا ریفرنس دیا اور کہا کہ وہاں بلا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی مخلوق، یا تو وہی مخلوق ہے یا اسی کی کوئی آگے سے کوئی چیلا یا کوئی جن ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں تیزی سے اپنا سائیکل وہاں سے نکال کر اللہ اکبر پڑھتا آگے نکل گیا۔ تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد وہ ناول کو یہ بات دوبارہ بتائی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ راستے میں تمہیں کوئی بھی روکے، کوئی بھی ملے، کوئی بھی بلائے، بھلے تمہارا کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو، تمہیں اسٹیشن پر جانے کی بات بھی کرے تو اس کی بات نہیں سننی۔ اس کے بعد کیونکہ وہ کچھ عرصہ تمہارے تعاقب میں رہے گی، لیکن جب تم ان چیزوں سے ڈٹ جاؤ گے، لڑ جاؤ گے، ڈرو گے نہیں اور اس کے ساتھ نہیں جاؤ گے تو تم بچ جاؤ گے۔ بس وہ ایک ہی حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد کبھی مجھے ایسا دوبارہ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کے 3-4 سال کے بعد میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی۔ اس کے بعد میں بالکل ہی نارمل ہو گیا۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو میرے ساتھ فہد نے شیئر کی اپنے چچا کی۔ بہت شکریہ فہد آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ جب بھی آپ لوگ کچھ ایسے میرے لسنرز ہیں جو اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں لیکن اپنی سٹی کا نیم آن ایئر نہیں کرتے، پلیز وہ بھی شیئر کیا کریں کہ سننے والوں کو پتہ ہو کہ کس شہر سے یا کس لوکیشن سے یہ سٹوری آ رہی ہے۔ یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ میری ایک لسنر طوبہ نے مجھے سٹوری شیئر کی ہے کمنٹ باکس میں، جو میں ہارر سٹوریز اردو پر آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں، بہت ہارر سٹوری ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی جھر و دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھیے گا۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔